السلام علیکم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. سورہ حجرات کی تفسیر کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور آج کے درس میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کی تفسیر کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ درست طور پہ تفسیر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور پھر اس کے اوپر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 13 سے پہلے ان گناہوں کا ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے اسلامی بھائی چارے کو نقصان پہنچتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے روکا ہے، ایک دوسرے کو عیب لگانے سے روکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کو برے نام سے، برے لقب سے پکارنے سے روکا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدگمانی کرنے سے، جاسوسی کرنے سے، غیبت کرنے سے روکا ہے. ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، اس کے پیچھے یہ نظریہ ہوتا ہے کہ میں برتر ہوں اور جس کا میں مذاق اڑا رہا ہوں وہ کمتر ہے، اسی لیے آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں. ورنہ جو آپ سے بہتر ہوگا، جسے آپ اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے. جسمانی لحاظ سے کسی کو آپ کمتر سمجھتے ہیں، یا مالی لحاظ سے، یا برادری، خاندان، قبیلے کے لحاظ سے، یا ملک اور صوبے اور شہر کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے آپ اسے کمتر سمجھتے ہیں، تبھی آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 13 میں، جس کی آج تفسیر کرنے لگا ہوں، تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک نر اور ایک مادہ سے، ایک مذکر سے اور ایک مؤنث سے، ایک مرد سے اور ایک عورت سے. تم سارے کے سارے کس چیز سے پیدا ہوئے ہو؟ ایک مرد سے اور ایک عورت سے. انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں حوا، ان دونوں سے پیدا کیا ہے، انہی سے نسل پھیلی ہے. تو جب سب کا باپ ایک ہے، سب کی ماں ایک ہے، پھر کسی کو آپ کمتر کیوں سمجھتے ہیں؟ پھر آپ اپنی برادری، اپنے قبیلے، خاندان پہ فخر کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ کسی کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں حوا سے پیدا ہوا ہے، کسی بندر کی اولاد نہیں ہے. ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، اور یہ بات غلط ہے. جو قرآن نے بیان کر دیا وہی درست ہے، کیونکہ قرآن
کلام ہے اس ذات کا جس نے انسان کو پیدا کیا ہے. اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ انسان کو اس نے کس چیز سے پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. فرمایا ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر ہم نے تمہاری قومیں بنا دی, تمہارے خاندان بنا دیے, برادریاں بنا دی, قبیلے بنا دیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ برادریاں کیوں بنائی گئیں, یہ قبیلوں میں تقسیم کیوں ہے, یہ برادریوں میں اور قوموں میں تقسیم کیوں ہے؟ کیا اس لیے کہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کریں؟ کیا اس لیے کہ جن کو ہم کمتر سمجھتے ہیں ان کا مذاق اڑائیں؟ نہیں, فرمایا لتعارفوا, تمہیں قوموں میں, قبیلوں میں, برادریوں میں تقسیم اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو, تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں میرے باپ کی طرف سے, تو میں نے ان سے رشتہ داری نبھانی ہے. یہ میرے رشتہ دار ہیں میری ماں کی طرف سے اور میں نے ان سے رشتہ داری نبھانی ہے. یہ میرے رشتہ دار ہیں میری بیگم کی طرف سے, میں نے ان سے بھی تعلقات قائم رکھنے ہیں. تو برادریوں کا, قوموں کا مقصد کیا ہے کہ پہچان لیں ایک دوسرے کو. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم, کہ اپنے نسب نامے سیکھو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہارا باپ کون ہے, دادا کون ہے, پردادا کون ہے, تمہارا نسب نامہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے. فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا تاکہ صلہ رحمی ہو سکے, تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں, ان کا میں نے خیال رکھنا ہے, ان سے میں نے تعلقات قائم کرنے ہیں. اور اسی حدیث میں آپ فرماتے ہیں صلہ رحمی جب کرو گے, رشتہ داروں سے تعلقات قائم کرو گے, فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا رشتہ داروں میں محبت پیدا ہوگی, مال میں برکت پیدا ہوگی, عمر میں اضافہ ہوگا. یہ کس کے فائدے ہیں؟ صلہ رحمی کے فائدے ہیں. تو رشتہ دار اگر تھوڑی بہت آپ کے اوپر زیادتی بھی کر لیں, برداشت کرنا چاہیے. کس کی خاطر؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کی زیادتیاں برداشت کر لینا یہ بھی نیکی ہے. اس صبر پہ بھی ثواب ملے گا. تو تعلقات ختم نہیں ہونے چاہیے, تعلقات ٹوٹنے نہ پائیں, کیونکہ تعلقات قائم رہیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے, مال میں اضافہ ہوتا ہے, عمر میں اضافہ ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالی نے بیان کر دیا کہ برادریوں میں تقسیم کرنے کا مقصد کیا ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو کمتر جانیں, دوسروں کو حقیر جانیں, ان کا مذاق اڑائیں. نہیں, اللہ بیان کرتے ہیں کہ برتر کون ہے, کمتر کون ہے, یہ بھی اللہ نے بیان کر دیا. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی, پرہیزگار, گناہوں سے دور رہنے والا, اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا ہے. حقیقی معزز کون ہے؟ جو اللہ کے ہاں معزز ہے. حقیقتاً عزت والا کون ہے؟ جس کو اللہ کے ہاں عزت حاصل ہے. اور اللہ کے ہاں عزت کس سے ملتی ہے؟ اچھی شکل و صورت سے, مال سے, اچھے خاندان سے؟ نہیں, وہاں پہ یہ معیار نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم میں سے حسین و جمیل کون ہے, اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارا چہرہ کیسا ہے, تم خوبصورت ہو کہ بدصورت ہو, رنگ تمہارا کون سا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا, کس کی کتنی فیکٹریاں ہیں, کون کتنا غریب ہے. اللہ کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف. دل میں رب کی کتنی معرفت ہے,
دل میں رب کی کتنی عظمت ہے، دل میں رب کی کتنی ہیبت ہے، دل میں کتنا تقوی ہے، دل میں کتنی پرہیزگاری ہے، دل میں کتنا رب کا خوف ہے، اور اعمال کیسے ہیں، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، روزے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، حج کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ کا کلام اس کی تلاوت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اسے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں عزت تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ دیکھتا ہے تمہارے اعمال کی طرف، تمہارے دلوں کی طرف۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت پانے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ایک آدمی اذان دیتا ہے، پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اور ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن گھر میں پڑھتا ہے، زیادہ متقی کون ہوا؟ تو مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ ایک آدمی لوگوں کا مذاق برداشت کر لیتا ہے لیکن داڑھی منڈوانا برداشت نہیں کرتا، اور ایک داڑھی اس خوف سے نہیں رکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ کی طرف نہیں دیکھتا، لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، زیادہ متقی پرہیزگار کون ہوا؟ ایک آدمی اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے، چاہے لوگ مذاق اڑاتے رہیں، کوئی مولوی کہے، کوئی متوا کہے، کوئی دہشت گرد کہے، جو بھی لفظ بولے جائیں سب برداشت کرتا ہے کہ رب راضی رہے، لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور ایک لوگوں کی خاطر اپنی چادر، اپنی پینٹ، اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، متقی وہ ہوا جو اللہ کی طرف دیکھتا ہے، لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ ایک آدمی ریڑھی لگاتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، پڑھا لکھا ہے، ڈگریاں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن بینک کی نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، گھر میں بچوں کو اچار کھلانے پہ تیار ہے، مرچوں کے اوپر گزارا کرنے کے لیے تیار ہے، حرام سود رشوت کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک وہ ہے جو بہانے کرتا رہتا ہے کہ اگر بینک کی نوکری چھوڑ دوں گا تو رزق کہاں سے آئے گا، بچے کیسے اچھے سکول میں پڑھیں گے، اور انہی چیزوں کو سوچ کر وہ ڈٹا ہوا ہے، حرام کھا رہا ہے، بچوں کو کھلا رہا ہے۔ متقی پرہیزگار وہ ہے جو ریڑھی لگاتا ہے، جو حرام کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اپنی بیگم بچوں کے منہ میں حرام داخل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اللہ کے ہاں فرمایا وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پہ 12 تاریخ کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ نے کہا تھا کہ لوگوں دھیان سے بات سن لو، الا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے۔ رب کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ پالنے والا، رزق دینے والا، پیدا کرنے والا، مالک۔ تو آپ فرما رہے ہیں لوگوں تمہارا رب ایک ہے۔ تو رب ایک ہے، رب دو؟ قبروں والے رب، قبر والے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، بیٹے نہیں دے سکتے، شفا نہیں دے سکتے، وہ محتاج ہیں ہماری دعاؤں کے، ہم ان کے محتاج نہیں ہیں، اور وہ بھی اور ہم سارے محتاج ہیں ایک اللہ کے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، امیر بھی، غریب بھی، نیک بھی، بد بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں الا ان ربکم واحد، لوگوں تمہارا رب ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے، آدم علیہ السلام، اور تمہارا باپ فرمایا پیدا ہوا تھا مٹی سے، تم بھی سب مٹی سے پیدا ہوئے ہو۔ پھر فرمایا یاد رکھو کسی عربی کو غیر عربی کے پہ کوئی برتری نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی اجمی کو غیر عربی کو بھی عربیوں کے اوپر فضیلت نہیں ہے۔ فرمایا الا بالتقوی، ہاں اگر کوئی عربی اللہ کے ہاں معزز ہے، شرف والا ہے،
تو فرمایا تقوی کی وجہ سے ہے، پرہیزگاری کی وجہ سے ہے، نیکی کی وجہ سے ہے، مال کی وجہ سے نہیں، شکل و صورت کی وجہ سے نہیں، قد و قامت کی وجہ سے نہیں، خاندان برادری کی وجہ سے نہیں۔ ہاں، متقی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا تعلق ایک اچھے خاندان سے ہے جن کی دین کے لیے خدمات ہیں تو پھر اس کو یقیناً عزت ملے گی۔ لیکن تقوی نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو، صرف یہ دعویٰ ہو کہ میرا تعلق اس خاندان سے ہے، اس بنیاد پہ کوئی عزت نہیں ملے گی۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحیح حدیث میں، من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس انسان کو اس کے برے کردار نے، اس کے گناہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ ابو لہب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہے اور کہاں جائے گا؟ دوزخ میں، جہنم کی آگ میں جلے گا۔ بلال غلام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے جنت میں چلنے کی آوازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں سنی ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا، اللہ نے میری طرف وحی کی ہے۔ کیا وحی کی ہے؟ تواضعوا، کہ ایک دوسرے کے سامنے عاجزی اختیار کیا کرو، جھک جایا کرو، تکبر نہ کیا کرو، فخر نہ کیا کرو، کوئی کسی کے سامنے فخر نہ کرے، کوئی تکبر نہ کرے، کوئی کسی پہ زیادتی نہ کرے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے بھائیو، قرآن پاک کی ان آیات کا اثر ہمارے اوپر نظر آنا چاہیے۔ معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے کسی کو ہم اس وجہ سے زیادہ عزت نہ دیں کہ یہ مال والا ہے، اور اس کو دتکار دیں جو غریب ہے حالانکہ وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اولیاء کا بتایا کہ اولیاء کون ہیں، وہاں بھی فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ولی وہ ہوتے ہیں جو شوبدے دکھاتے ہیں، ولی وہ ہوتے ہیں جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، فرمایا نہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں مومن ہوتے ہیں، قرآن کی ایک ایک بات کے اوپر انہیں یقین ہوتا ہے، وکانوا یتقون، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، گناہوں سے بہت دور رہنے والے ہوتے ہیں، جہنم کی آگ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اپنے دل میں رب کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہیں ولی۔ شوبدے دکھانا یہ ولایت کا معیار نہیں ہے۔ متقی وہ ہے جو پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، حرام چیزوں سے دور رہتا ہے، واجبات کے اوپر عمل کرتا ہے، نیک اعمال بجا لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے اس کے بعد فرمایا ان اللہ علیم خبیر، کہ اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، خبیر، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں متقی تو ہوں لیکن رب کو کیسے پتا چلے گا، میں غریب ہو کے گھر کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں گھر میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، لوگوں کو کیا معلوم؟ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن اس اللہ کو معلوم ہے جس نے عزت دینی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ اعرابی عربی میں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو صحراؤں میں زندگی گزارتے تھے، صحراؤں میں بادیہ نشین۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں، دوسرے وہ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جن کا مستقل گھر نہیں ہوتا، اپنے اونٹوں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ چلتے پھرتے رہتے ہیں، بادیہ نشین، صحرا نشین، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، یہ بادیہ نشین، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اللہ نے کہا ان کو آپ بتا دیں، لم تؤمنوا، تم ابھی صحیح معنوں میں مومن نہیں بنے، تم نے ابھی ایمان کا حق ادا نہیں کیا۔
ایمان و معرفت کی باتیں صحیح معنوں میں تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوئیں، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. مومن نہ کہو اپنے آپ کو. کیا کہو اپنے آپ کو؟ مسلمان، مومن نہیں. میرے بھائیو، یہ ایت سمجھنے کے لیے تھوڑی سی مجھے وضاحت کرنا پڑے گی کہ جب ایمان اور اسلام، مومن اور مسلم کا لفظ ایک ہی جگہ پہ آئے تو وہاں پہ اسلام کا معنی اور ہوتا ہے، ایمان کا معنی اور ہوتا ہے. اور جہاں پہ اسلام کا لفظ تنہا آئے وہاں اسلام سے مراد اسلام بھی ہوتا ہے، ایمان بھی ہوتا ہے. اور جہاں پہ ایمان کا لفظ تنہا آئے وہاں ایمان سے مراد ایمان بھی ہوتا ہے، اسلام بھی ہوتا ہے. لیکن جہاں پہ دونوں لفظ آ جائیں، ایک جگہ پہ استعمال ہوں، وہاں پہ ایمان کا معنی اور ہوتا ہے، اسلام کا معنی اور ہوتا ہے. ایمان دلی یقین کو کہتے ہیں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ سب کو یاد ہو جائے گا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ دلی یقین کو. اور اسلام کہتے ہیں ظاہری طور پہ فرما برداری کو. اسلام کہتے ہیں ظاہری طور پہ فرما برداری کو، اور ایمان کہتے ہیں دلی یقین کو. دل کے اندر واقعی آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، صرف آپ کو اور آپ کے رب کو معلوم ہے. لیکن نماز پڑھتے ہوئے آپ نظر آئیں گے، یہ ظاہری عمل ہے. نماز روزے کا اہتمام کرنے والا، حج کرنے والا، یہ مسلمان ہے. لیکن دل میں یقین ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. اب جہاں پہ یہ لفظ ایک ساتھ استعمال ہوں وہاں پہ ایمان کا معنی ہوتا ہے دلی یقین، اور اسلام کا معنی ہوتا ہے ظاہری اعمال. اور دلی یقین، ایمان، اس کے 6 ارکان ہیں، 6 چیزیں ہیں جن کے اوپر ایمان لانا بہت ضروری ہے. اور اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں، 5 پلر ہیں، اور ان کا تذکرہ حدیث جبریل میں آتا ہے. کون سی حدیث میں آتا ہے میرے بھائیو؟ حدیث جبریل. حدیث جبریل سے مراد کون سی حدیث ہے؟ جو بخاری مسلم میں آتی ہے. روایت کرنے والے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ، یعنی کہ کپڑوں کے اوپر کوئی داغ نہیں تھا، مٹی نہیں تھی، اور سر کے اوپر بھی کوئی مٹی نہیں تھی، اس لیے سر کے بال انتہائی سیاہ ہیں اور کپڑے انتہائی سفید ہیں. تو کیا یہ آدمی مسافر ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، کیونکہ مسافر وہ ہوتا ہے جس کے کپڑوں سے معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ مسافر ہے. اور عمر فاروق کہتے ہیں کہ اسے ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. اگر مسافر نہیں ہے تو اسے مدینہ کا ہونا چاہیے، مدینہ کا ہو تو اسے ہم میں سے کوئی نہ کوئی تو جانتا ہو. عجیب بات یہ ہے کہ مسافروں والی نشانیاں بھی نہیں ہیں اور ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ گیا، سوال کرنے لگا. پہلا سوال یہ تھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ گواہی خفیہ ہوتی ہے کہ ظاہری ہوتی ہے؟ ظاہری ہوتی ہے. آپ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس بات کا بھی اقرار کریں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ ہے اسلام کا پہلا پلر، اسلام کا پہلا رکن، اسلام کا پہلا ستون. دوسرے نمبر پہ نماز قائم کریں، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ادا کریں، چوتھے نمبر پہ رمضان کے روزے رکھیں، پانچویں نمبر پہ بیت اللہ کا حج کریں. یہ پانچوں ظاہری اعمال ہیں اور یہ ہیں اسلام کے ارکان، اسلام کے پلر، اسلام کے ستون. آپ نے جواب دیا تو وہ سوال کرنے والے صاحب کہنے لگے صدقتا، کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہمیں بڑا تعجب ہوا. ایک طرف سوال کر رہا ہے اور سوال کرنے والا وہ ہوتا ہے جس کے پاس معلومات نہ ہوں، اور جب جواب ملتا ہے تصدیق اس طرح کر رہا ہے کہ جیسے اسے پہلے سے معلومات حاصل ہیں. دوسرا سوال، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایمان
اس بات کا نام ہے کہ آپ یقین رکھیں، ایمان رکھیں اللہ پہ، یعنی کہ اللہ کے وجود پہ، اللہ کے تنہا معبود برحق ہونے پہ اور اللہ کے رب ہونے پہ۔ توحید کی میرے بھائیوں 3 اقسام ہوتی ہیں۔ توحید کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3۔ کون کون سی؟ نمبر 1، یہ ماننا کہ عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے، ہر عبادت اللہ کے لیے ہوگی، صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ توحید عبادت، توحید الوہیت بھی سے کہہ لیتے ہیں۔ توحید کی پہلی قسم کا نام کیا ہے؟ توحید، میرے بھائی یہ سب یاد کر لیں، اللہ کی توحید کے بارے میں ہے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، منہ سے نکالیں یہ الفاظ۔ تو توحید کی پہلی قسم کیا ہے؟ توحید عبادت، کہ ہر عبادت اللہ کے لیے، جسے بھی آپ عبادت سمجھتے ہیں۔ اب سجدے کو آپ عبادت سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر ہر سجدہ اللہ کے لیے، کوئی بھی سجدہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جانور جو آپ ذبح کرتے ہیں، کیا یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ تو یہ عبادت ہمیشہ اللہ کے لیے ہو، کبھی بھی کسی اور کے لیے نہ ہو۔ منت مانیں تو ایک اللہ کے لیے، رکوع کریں تو اللہ کے لیے، جھکیں تو اللہ کے لیے، مشکل وقت میں غیبانہ طور پہ پکاریں تو ایک اللہ کو، قبر والے کو پکاریں گے تو آپ نے شرک کر دیا، کیونکہ یہ اللہ ہے جو بغیر سبب کے سنتا ہے۔ جنگل میں آپ تنہا ہیں، آپ پکار رہے ہیں، اللہ کو دیکھ نہیں رہے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ سبب کے بغیر، بظاہر اللہ مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری مدد کرنے پہ قادر ہے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب اگر آپ کسی قبر والے کو بھی اسی انداز سے پکارتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ فوت ہونے کے باوجود، منو مٹی کے نیچے ہونے کے باوجود میری گفتگو سن رہا ہے اور میری دعا قبول کرنے پہ قادر ہے، مرنے کے باوجود، مٹی میں ہونے کے باوجود میری حاجت پوری کرنے پہ قادر ہے، تو آپ نے اس کو اللہ کے ساتھ ملا دیا، اور یہ شرک ہے۔ تو توحید عبادت توحید کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے توحید ربوبیت، یہ ماننا کہ مجھے پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، مجھے رزق دینے والا ایک اللہ ہے، میرا مالک ایک اللہ ہے۔ اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ اسماء ناموں کو کہتے ہیں، صفات صفتوں کو کہتے ہیں۔ اللہ کے جو نام قرآن و حدیث میں آئے ہیں، جو صفات آئی ہیں، وہ ماننی، ان کے اوپر ایمان لانا، ان میں کوئی تعویل نہ کرنا، کوئی تحریف نہ کرنا، یہ توحید کی تیسری قسم ہے۔ توحید ربوبیت وہ توحید ہے جسے مکہ والے بھی مانتے تھے، توحید عبادت کو نہیں مانتے تھے۔ کون سی توحید مانتے تھے؟ مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا اللہ، مالک اللہ، رزق دینے والا اللہ۔ یہ قرآن میں آیا ہے، قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله۔ آپ ان مکہ والوں سے پوچھیں تمہارا رازق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہاری نگاہوں پہ، کانوں پہ ملکیت کس کی ہے، پوری کائنات کا سسٹم کون چلا رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ فوراً مانیں گے کہ اللہ ہے۔ اس کا مطلب ہے توحید ربوبیت کو مکہ والے مانتے تھے۔ عبادت کی باری آتی تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن کہتے تھے ساتھ ساتھ بزرگوں کی عبادت بھی ہوگی جو اللہ اور ہمارے درمیان وسیلہ ہیں، سیڑھی ہیں، جن کی اللہ موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے وہ کافر ٹھہرے، یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے وہ مشرک ٹھہرے۔ اور یہی گناہ اگر آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان کرے گا، اگر یہی گناہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کرے گا تو اس کے اوپر بھی وہی حکم لگے گا جو ان کے اوپر لگتا تھا۔ تو جھگڑا توحید عبادت میں تھا، توحید ربوبیت میں جھگڑا نہیں تھا۔ وہ اللہ کو رب مانتے تھے، معبود بھی مانتے تھے، لیکن کہتے تھے اللہ اکیلا معبود نہیں ہے، ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے اور بھی ہیں، اصل اللہ ہے، یہ چھوٹے جو ہیں یہ وسیلہ ہیں، سیڑھی ہیں، ذریعہ ہیں۔ ورنہ بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے وہ ہیں، بیت اللہ کے خادم وہ ہیں،
حاجیوں کی خدمت کرنے والے وہ ہیں، حج وہ کرتے تھے، عمرہ وہ کرتے تھے، طواف وہ کرتے تھے، مینا میں جاتے تھے، مزدلفہ میں جاتے تھے، غریبوں فقیروں مسکینوں کا خیال رکھتے تھے، لیکن پھر بھی کافر کے کافر تھے، مشرک کے مشرک تھے، اس لیے کہ سمجھتے تھے کہ لات کان رجلا، جو کہ ایک آدمی تھا، اس کی یادگار قائم ہو چکی تھی، سمجھتے تھے کہ اس کو پکاریں گے تو رب راضی ہوگا، پھر رب بیٹا دے گا۔ تو توحید کی 3 اقسام ہیں، توحید عبادت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ تو اللہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ایمان کے کتنے پلر ہیں میرے بھائیوں؟ پہلے نمبر پہ اللہ پہ ایمان لانا، دوسرے نمبر پہ کس پہ ایمان لانا؟ فرشتوں پہ، تیسرے نمبر پہ آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں پہ، چوتھے نمبر پہ ان نبیوں پہ جن پہ کتابیں نازل ہوتی تھیں، وہی نازل ہوتی تھی، پانچویں نمبر پہ ایمان لانا کس چیز پہ؟ آخرت پہ، چھٹے نمبر پہ تقدیر پہ، کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ پہلے سے جانتا ہے، کوئی ایسا ہمارا عمل نہیں ہے جو اللہ کو پہلے سے معلوم نہ ہو، ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ یہ ہے ایمان۔ یہ ساری چیزیں، یہ 6 کی 6 چیزیں، ان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ دل میں یقین ہے کہ مجھے قبروں سے اٹھایا جائے گا، دل میں یقین ہے تقدیر کے اوپر کہ اللہ نے سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دوسرا سوال تھا، آپ نے جواب دیا، سوال کرنے والے نے کہا صدقتا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر سوال کیا گیا تیسرا، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ حقیقتاً نہیں، کیونکہ اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا کسی انسان کے بس میں نہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ سکے، نہ کوئی اور دیکھ سکا۔ تو فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ کا ایمان اتنا بلند نہیں ہے تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ چند ایک سوالات جبریل علیہ السلام نے کیے، ایک اور سوال بھی کیا۔ تو یہ کون تھے؟ جبریل علیہ السلام تھے۔ کون تھے؟ جبریل علیہ، اسی لیے اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث جبریل۔ عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم حیران تھے کہ یہ عجیب آدمی ہے، سوال بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے۔ وہ آدمی پھر چلا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے سوال کیا، عمر فاروق کہتے ہیں مجھ سے سوال کیا کہ جانتے ہو عمر یہ کون تھا؟ عمر فاروق کون ہیں؟ صحابہ کرام میں دوسرے نمبر پہ، اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں؟ ان کی ولایت میں کوئی شک و شبہ ہے؟ جنتی ولی بزرگ۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون تھے؟ کہا اللہ کے رسول اللہ بہتر جانتا ہے یا آپ بہتر جانتے ہیں، ان کے مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے، یہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ عمر فاروق جیسا ولی پہچان نہ سکا کہ یہ جبریل ہیں، اور ہم نے گلی محلے کے لوگوں کو اتنا بڑا ولی بنا دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کو جانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بہرحال میرے بھائی، یہ حدیث جبریل، اس سے پتا چلا کہ اسلام اور چیز ہے، ایمان۔ اسلام ظاہری اعمال کو کہتے ہیں، ایمان قلبی دلی اعمال کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرق کیا گیا ہے۔ لیکن یہ ایت جس کی آج میں تفسیر کر رہا ہوں، اس میں بھی فرق کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی آیات اور حدیث میں فرق نہیں ہوتا ایمان اور اسلام میں، وہاں پہ ایک ہی چیز آئی ہوتی ہے۔ مثلا ایک حدیث اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان کے 70 سے زائد کیا ہے میرے بھائیوں؟ شعبے ہیں۔ ان میں سے سب سے بلند شعبہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا۔ اب یہ ظاہری عمل ہے کہ پوشیدہ عمل ہے؟ ظاہری عمل ہے، اور آپ نے اس کو یہاں پہ ایمان کا شعبہ قرار دیا ہے، کیونکہ جہاں پہ تنہا ایمان کا لفظ آئے وہاں ایمان سے مراد ایمان بھی ہوتا ہے، اسلام بھی ہوتا ہے، قلبی اعمال بھی ہوتے ہیں، ظاہری اعمال بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ فرما رہے ہیں کہ ایمان کا سب سے بلند شعبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ہلکا شعبہ کیا ہے؟ راستے سے ان چیزوں کو دور کر دینا جن سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے۔
کانٹے پڑے ہیں راستے سے ہٹا دینا، پتھر پڑے ہیں ہٹا دینا، یہ ایمان کا حصہ آپ قرار دے رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی ظاہری عمل ہے، یہ دلی عمل تو نہیں ہے. کون سا عمل ہے؟ ظاہری عمل. تو اس لیے میرے بھائی ایمان اسلام ہے، اسلام ایمان ہے عام طور پہ، لیکن جہاں پہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئیں وہاں پہ اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہیں اور ایمان سے مراد. یہ سب کو یاد ہوا ہے کہ دوبارہ دہرا دوں؟ چلیں اب پھر ایسا سمجھیں. اللہ کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا، یہ بادیہ نشین، یہ صحرا نشین یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل اے نبی علیہ السلام آپ ان سے کہہ دیں لم تؤمنوا، تم ایمان لے کر نہیں آئے، ایمان صحیح معنوں میں تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تمہارا یقین کچا پکا ہے اللہ پہ، رسول پہ. جو تمہارا ایمان ہے اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا ہونا چاہیے. ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اسلمنا، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی تک. اس کا مطلب یہ کہ داخل ہو جائے گا ساتھ ساتھ، لیکن ابھی تک صحیح معنوں میں مکمل ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ کی بات مانتے رہو، اللہ کے رسول کی باتیں مانتے رہو، اللہ تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، اور جو تم سے کوتاہی ہو رہی ہے اگر معافی مانگو تو اللہ معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. پھر اللہ نے بیان کیا، یہ تو تھے کچے ایمان والے، پھر اللہ نے بیان کیا کامل ایمان والے کون ہیں، پکے مومن کون ہیں. فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، پکے مومن وہ ہیں جو اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے، پھر کسی شک میں نہیں پڑے، کوئی تردد نہیں ہے، ایمان ہے پکا اللہ پہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ. کوئی حادثہ ہو جائے ایمان میں گڑبڑ نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ اللہ نے اگر 3 بیٹے جوان چھین لیے ہیں تو اللہ پہ ایمان کچا ہو جائے، اللہ نے بیگم چھین لی ہے تو جناب اللہ کے اوپر اعتراضات شروع ہو جائیں. یہ ایمان نہیں ہوتا. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح حدیث ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پہ آتی ہیں، پھر کوئی جتنا زیادہ نیک ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. اور جس کے اوپر آزمائشیں آئیں ہم کیا کہتے ہیں؟ پکڑا گیا، پکڑا گیا یہ تو. اور تم پھر اپنے بارے میں یہ کہو کہ میری اللہ نے رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کسی کے بارے میں. بڑی جلدی سے لوگ ایسی باتیں منہ سے نکال لیتے ہیں. زبان کو دھیان سے استعمال کرنا چاہیے. کیا پریشانیاں نبیوں پہ نہیں آئیں؟ کیا ان کو نہیں آزمایا گیا؟ تو کیا نعوذ باللہ ان کے بارے میں یہ کہیں گے پکڑے گئے؟ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں پریشانیاں دے کر، اولاد واپس لے کر، مال واپس لے کر، کہ کون صبر کرتا ہے، کون اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے، کون شکوے کرتا ہے. صبر کریں گے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. جس کے خلاف آپ باتیں کر رہے ہیں، جس کے اوپر آزمائشیں آ چکی ہیں، وہ صبر کر کے بہت بلندی پہ چلا جائے گا، اور آپ کی یہ باتیں آپ کے لیے روز قیامت وبال جان بن جائیں گی. تو اللہ کہہ رہے ہیں پکے مومن وہ ہیں جو اللہ پہ ایمان لائے، اس کے رسول پہ ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بلکہ جب جہاد کی باری آئی تو اللہ کی راہ میں جہاد کیا، مال کے ساتھ بھی، جان کے ساتھ بھی، خون دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے، مال دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے. اور جن کا ایمان کچا ہوتا ہے جہاد کی باری آتی ہے تو پھسل جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا یہ پکے مومن نہیں ہے، پکے مومن یہ ہیں. فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ ہیں اپنے ایمان میں سچے، دعوی ایمان میں سچے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق عنایت فرمائے، صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عنایت فرمائے. اور یہاں پہ آخر میں چھوٹی سی ایک بات بطور اطلاع عرض کرنے لگا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ
ان کا عجیب انداز ہے. انہوں نے کوئی اعلان کرنا ہو تو اپنے بارے میں کہیں گے مومنین اور دوسروں کے بارے میں کہیں گے مسلمین. کہ آج پروگرام ہو رہا ہے, تمام مومنین سے شرکت کی اپیل ہے, اور وہاں مومنین سے مراد وہ کون لیتے ہیں؟ وہاں مومنین سے مراد وہ لیتے ہیں ان تمام لوگوں کو جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں. یہ مومن ہیں, یہ مومن, انہوں نے اپنا نام مومن رکھ لیا ہے. اور ہم جیسوں کو جن کا اللہ پہ بھی یقین ہے مکمل, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی یقین ہے, صحابہ کرام سے بھی محبت رکھتے ہیں, آل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں, ان کا نام رکھ دیا گیا مسلمین, کہ اوپر اوپر سے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں بھی ایسے ہی عقیدہ رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب میرے بھائی آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں. پہلے کل والے سوال اور آج کسی بھائی کا سوال.